جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کو ہماری اقرا انچینڈ ایپیسوڈ نمبر 14 میں بہت خوش آمدید۔ آج جو ہے ہماری رمضان کی تیسری تاخرات یعنی 25ویں شب بھی ہے، اور الحمدللہ جو ہمارے 24 روزے رمضان المبارک کے وہ اختتام پذیر ہوئے۔ اسی کے ساتھ جو ہماری غالباً 15th ایپیسوڈ ہے ہمارے اقرا کی، تو ہم سورہ نور کے بھی اختتام کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ آج ہماری جو آیات ہیں وہ آیات نمبر 54 سے 59 تک ہے، تو ان آیات کی جو تلاوت ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
اور بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے۔ کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کا حکم مانو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روح گردانی کی تو رسول کے ذمہ تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو گے۔ سنو، رسول کے ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا، جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہیں۔ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ خیال آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے ہیں۔ ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے، جو یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، اپنے آنے کے 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے، نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب کہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تینوں وقت تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں۔ ان وقتوں کے ماں سوا تم پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ ان پر۔ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو۔ اللہ اس طرح کھول کھول کر اپنے احکامات تم سے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں، انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی عبادت، آپ شروع کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھا، تو جب ہم آیت نمبر 53 کو دیکھتے ہیں، جس میں بات ہو رہی ہے یہ منافقوں کے لیے کہ یہ لوگ بڑے زوروں سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اگر تم انہیں حکم دے دو تو یہ نکل کھڑے ہوں گے۔ ان سے کہو گے قسمیں نہ کھائے، تمہاری فرما برداری کا سب کو پتہ ہے، یقین جانو کہ تم جو کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اچھا، یہ بیسیکلی یہ ان منافقوں کے لیے جو ہے آیت نازل ہوئی تھی، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جاتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو جنگ کے لیے تیار کھڑے ہیں، آپ حکم کریں، ہماری جان مال بچے آپ پر قربان۔ لیکن جب وقت آتا تھا تو وہ اپنے گھروں میں چھپ جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، ایون کہ ایک دفعہ ایک غزوہ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اعلان کیا تھا، آئی تھنک غزوہ تبوک تھی، مجھے ایگزیکٹلی وہ اس کا نام ہی اعلان کیا تھا کہ اس پہ سب کا جانا لازمی ہے، ہر مرد کا جو بالغ ہے اس کا جانا لازمی ہے، جو نہیں جائے گا وہ پھر منافق ٹھہرایا جائے گا۔ تو یہ ایک منافقوں کی صفت ہے کہ وہ جب کوئی اس طرح جب اللہ کے لیے سیکریفائس دینا ہو تو وہ چھپ جاتے ہیں، وہ باہر نہیں نکلتے۔ اچھا، تو یہ ان کے لیے کہ بھائی تم قسمیں نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، وہ قسمیں تم جو کھاتے ہو، تو اللہ تو ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ کو دلوں کے راز بھی پتہ ہے، اللہ کو وہ بھی پتہ ہے کہ تمہارا زبان میں گیا ہے۔ اچھا، ان لوگوں کی جو مثال ایسی ہے کہ ان کی زبان مومن ہوتی ہے اور دل کافر ہوتے ہیں، تو ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم قسمیں نہ کھاؤ، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیسے ہو، تم لوگ مطلب جب وقت آئے گا تو تم لوگ بھاگو گے، تم لوگ نہیں آؤ گے آگے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم مانو اور نبی کے فرما بردار بنو، اور پھر اگر تم نے منہ پھیرے رکھا تو نبی تو اتنا ہی بوجھ اٹھائے گا جس کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور جو بوجھ تم پر ڈالا گیا اس کی ذمہ داری تم خود دو، اور اگر تم اس کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور یا وسلم کا فرض نہیں ہے
اس سے زیادہ کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دیں. مطلب ایک نبی جو میسنجر ہے اللہ کا، ایک رسول، تو اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ کی بات جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ سب مسلمانوں کو، جو اس کی امت ہے، اس تک پہنچا دے، سب انسانوں تک پہنچا دے. اب نبی کے اوپر یہ نہیں ہے کہ اس نے ڈنڈے کے دور پہ ان سے جو ہے دین جو ہے وہ کروانا ہے، مطلب فالو کروانا ہے. اب ان تک پہنچ گیا لوگوں. اب جس نے ان کو مطلب لے لیے جو ہے یہ والی بات اور ان پر ایمان لے آئے، تو وہ جو ہے پھر نبی کے اوپر اس سے آگے اور کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ان کا بوجھ اٹھائیں گے. اس کے اوپر میں سورۃ فاتر کی ایک آیت جو ہے بیان کروں گا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور اگر کوئی بوجھ تلے دبا ہوا کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا، جب بھی اس میں سے کچھ بھی بوجھ نہ اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ شخص قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. مطلب اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ تو ایک انفرادی جو ذمہ داری ہے وہ ہر شخص کی اپنی ہے. تو کوئی شخص بھی یہ اگر وہ کرے کہ اگر ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں تو ہمارا گناہ یہ فلانے شخص کو ہوگا، ٹھیک ہے، یا اس کو ہوگا، تو وہ نہیں ہوگا. ہر شخص نے اپنا جواب دہ ہونا ہے. تو اللہ یہاں وہی بات فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم مانو اور نبی کے فرما بردار بنو. بعد میں کوئی بہانے نہ کرنا کہ نبی پاک نے کوئی صحیح طرح بات نہیں کی یا صحیح طرح تم تک دین نہیں پہنچایا. نبی، کیونکہ وہ تو اللہ نے کہتے کہ نبی نے جو ہے اپنا فرض پورا کر دیا، اور ان کا فرض اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ بات پہنچا دیں. آگے اب تمہارا کام ہے. اس کے اوپر ایک اور جو میں سورۃ المدثر کی ایک آیت جو ہے وہ پیش کروں گا کہ ہر شخص اپنے کیے ہوئے اعمال کے عوض گروی پڑا ہوا ہے. مطلب جو ہر انسان جو ہے وہ اپنے عمل کے بارے میں جواب دہ ہے، اور وہ اللہ کے ہاں گروی ہے. اللہ اس سے اس کے بارے میں پوچھے گا، چاہے وہ جو بھی کرے گا. تو یہاں وہی جو ہے ان کو بات سمجھائی جا رہی ہے. اچھا، اس کے بعد آتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا گیا، اور ان کے لیے دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا ہے. اور ان کو جو خوف لاحق رہا ہے اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا. وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے. اچھا، یہ بہت جو ہے انٹرسٹنگ آیت ہے. اب اس میں جو ہے خلافت کی بات آ رہی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تم سے وعدہ کیا نا کہ تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، تو وہ لازمی ہو کرے گا، کیونکہ اللہ جھوٹا وعدہ نہیں کرتا. ٹھیک. اس کے بعد اس دین کو اقتدار بخشے گا جو تمہارے لیے مطلب پسند کر لے گا، مطلب اسلام. اور جو تمہیں مطلب خوف ہے تو اس کو امن میں بدلے گا. اور تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے میری عبادت کرنی ہے، اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے، میری بندگی کرنی ہے، میرے بندے بننا ہے، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اب اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری کریں گے، اب یہاں ناشکری کے لیے کفر کا ورڈ آیا ہے، ٹھیک ہے. تو کفر اللہ کی نعمت کا کفر بھی ہو جاتا ہے. اللہ نے تو اپنی نعمت دے دی، اب اسے جو کفر کرے گا تو وہ لوگ نافرمان ہیں، وہ فاسق ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، فاسقون. اچھا، اب اس کو جو یہ والی آیت ہے نا، اس کو بہت جو ہے ایک مسکنسیپشن سی پائی جاتی ہے، جو اس کا مفہوم تھوڑا سا غلط لے لیتے ہیں. وہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو آج کل اقتدار میں ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ٹھیک ہے. ہر بندہ جو اقتدار میں ہے، جو آج کل جو ہے سو کال خلیفہ بنا بیٹھا ہے جس بھی امت کا یا سب کا جو حکمران ہے، تو وہ مطلب اللہ کے نیک بندوں میں سے ہے. تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر یہ ان مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ والی آیات جو صرف مردم شماری کے لیے، جو وہ انجینئر صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے شناختی کارڈ کے اوپر جو صرف مطلب مسلمان ہے، تو یہ ان کے لیے نہیں ہے. صرف یہ ان کے لیے مسلمان ہیں جو اللہ کے دین کو مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور جو صادق الامین ہے،
ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے صالح بندے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو اقتدار میں ہے، تو ہرگز یہ نہیں جو جو مسلمان ہے، جو ایمان والا بندہ ہے، وہ ہرگز یہ چیز نہیں سمجھ سکتا کہ یہ لوگ جو آج کل ظالم حکمران ہمارے سروں پہ جو ہے ایک مسلط کیے گئے ہیں، تو وہ ہم ان کو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں، کیونکہ ایک شخص کے اعمال سے ہی جو ہے اس شخص کا پتہ لگ سکتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کے اعمال اس طرح کے ہیں کہ وہ کرپشن بھی کر رہا ہے، وہ ظلم بھی کر رہا ہے اپنے جو قوم کے اوپر، وہ سارے اس طرح کے معاملات کر رہا ہے، تو اس کو ہرگز اس کے اوپر یہ والی آیت کو فٹ تو بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ان کے لیے ہے جو اللہ جو اللہ کے دین پر ٹھیک طریقے سے چلیں گے اور اپنے آپ کو پراپرلی اور کمپلیٹلی اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیں گے، تو یہ جو ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور اللہ نے اگر کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ خلیفہ بنائے گا، تو اللہ بنائے گا۔ پھر ایسے لوگ وہ جس بھی دور میں آئیں گے، جیسے اگزامپل میں دیتا ہوں آپ کو کہ صحابہ کرام کا، ہم خلفۂ راشدین کا جو زمانہ دیکھتے ہیں، تو وہ اس طرح کے لوگ تھے۔ ٹھیک ہے، وہ اس طرح کے لوگ تھے اور ان کو اللہ نے خلیفہ بنایا، ٹھیک ہے، زمین، ٹھیک ہے۔ اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے مسلمانوں کو کہ ان کی خلافت جو ہے وہ واقعی خلافت تھی، جو اسلام کے جو قوانین کے مطابق بنی تھی۔ اس کے بعد ساری جو ملوکیت والا سسٹم شروع ہوا، وہ سارا ایک الگ جو ہے، تو وہ اس میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس اب اس آیت کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ خدا کے دیے ہوئے اختیارات کا حامل ہونا، کہ اللہ نے جو اختیار دیے ہیں تو اس کے کوئی شخص اس کا حامل ہو، تو وہ ساری اولاد آدم ہے، وہ ساری زمین میں خلیفہ بنا کے بھیجے گئے، جیسا سورۃ البقرہ میں آئی تھنک غالباً وہ آتا ہے، حضرت آدم کی کریشن کا جو ایک مانا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک معنی کہ خدا کے اقتدار کو سب سے اوپر جو ہے تسلیم کرنا، اور اس کے جو ہے اس کے مطابق آپ خلافت کرنا، اس کے مطابق اور جو شریعت کے مطابق اپنے کا جو ہے فیصلے کرنا یا اپنی وہ چلانا، تو وہ اس میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مومن صالح لوگوں کے لیے جو یہ ہمیں آیت میں سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے تیسرا یہ ہے کہ ایک دور کی غالب قوم کے بعد دوسری قوم کا اس کی جگہ لینا، تو یہ جانشینی والا معاملہ تو یہ اس میں نہیں آ سکتا۔ یہ اس معاملے میں ٹھیک ہو سکتا ہے کہ اگر پہلے ایک ظالم جو ہے حکومت چل رہی ہے، اور اس کے بعد جو مسلمانوں کی جو اسلام کے مطابق ایک حکومت آئی، اور اس نے اس کا جو ہے اس کو فتح کر لیا، اور پھر اس کی جگہ حکومت میں آئی ہے، تو یہ اس جو ہے وقت میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ والی آیت ہے اس کے مطابق جو ہے حکومت آئی ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ اپنا خلیفہ، کہ جو دین کو اقتدار، کہ اللہ اسلام کو اقتدار بخشے گا۔ اسلام کا اقتدار ہم نے دیکھا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہم خلفۂ راشدین کے دور میں، نبی پاک کے بعد کے جو دور، جو ایک 30 سال کا ٹائم ہے، اس میں اسلام، اس کے بعد بھی اسلام اقتدار پہ ہی تھا، ٹھیک ہے، وہ جو بھی ملوکیت والا معاملہ، لیکن دین اسلام جو ہے وہ تھا دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو اور جو ہے ہمارا ایک بلیف ہے کہ ان فیوچر جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور حضرت جو ہے عیسیٰ واپس اتارے جائیں گے زمین پر، تو وہ بھی یہی دور ہوگا جس میں اسلام کا اقتدار بخشا جائے گا، اور جو ساری سلیبیں توڑ دی جائیں گی، اور یہودیوں کے ساتھ ایک جنگ ہوگی، دجال کو قتل کیا جائے گا، اور پھر 40 سال تک حضرت جو اس میں روایات میں آتے ہیں کہ 40 سال تک حضرت عیسیٰ کی حکومت ہوگی، جو بہت ہی امن والی حکومت ہوگی، تو وہ اس میں آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ حکم دے رہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ اللہ کی طرف سے اگر فیور لینا ہے نا، یہ میں آپ کو اگر اپنی دنیاوی ایک اسے مطلب بتاتا ہوں، کہ اگر میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر نمیر میرا دوست ہے، اور مجھے مطلب بہت ایک کلوز ہے، اور مجھے بہت محبوب ہے، تو اگر میرے پاس کوئی آئے گا نا شخص، تو وہ کوئی میری فیور لینے کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی میرے سے اچھے مطلب کوئی سلوک کیا جو ہے ایکسپیکٹیشن کرے گا،
تو اس میں یہ بھی ہوگا کہ وہ نمیر کے ساتھ بھی ٹھیک رہے. یہ میں ایک دنیاوی وہ کر رہا ہوں. تو اللہ کے جو نبی ہیں، جو رسول ہیں، جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان کی فرما برداری، جو ہم پچھلی آیات میں یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ نبی کی فرما برداری یا نبی کی جو ہے بات، وہ اللہ کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی فرما برداری کرو گے تو اللہ کی طرف سے تم پر رحمت کی جائے گی، جو تمہارے ساتھ ایک رحم والا سلسلہ کیا جائے گا. اگر نہیں کرو گے تو وہ اللہ جو ہے آزماتا ہے ایک وقت تک. ٹھیک ہے، اللہ دے رہا ہے ایسے لوگوں کو بھی جو دین پہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے واضح اللہ کی آیات کا انکار کیا ہوا ہے. ایک وقت تک دے گا، لیکن ان کے لیے اللہ نے جو فیوچر میں جو ایک عذاب رکھا ہوا ہے تو وہ بہت ہی خطرناک ہے. وہ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پھر یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ ہمیں دنیا میں عذاب مل جاتا، ہمیں آخرت کا عذاب کیوں مطلب مل رہا ہے. تو اللہ کی رحمت کے لیے نبی پاک کی فرما برداری اور نماز قائم کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اور زکوٰۃ کا جو ایک اللہ بار بار جو ہے قرآن میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے. جو زکوٰۃ کے ایک جو اس کے حکم کو فالو کرتے ہیں، اس سے آپ کا جو سوشل لائف ہے وہ کتنی بہتر ہوتی ہے، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بہتر ہے. تو اسلام صرف ایک بندے کے لیے نہیں ہے. اسلام دین ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے نے بس اگر میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں ایک مسلمان ہو گیا ہوں تو میں اسلام فالو کر رہا ہوں تو بس ٹھیک ہے، کافی ہے. یہ کافی نہیں ہے. اسلام ہمیشہ ایک اجتماعی جو ہے ایک اجتماعی سماج کے اوپر جو ہے بات کرتا ہے، اور اسلام لوگوں کو انکلوڈ کرتا ہے. انکلوئن والا ایک جو فیکٹر اس میں آتا ہے، جو سوشل انکلوئن والی ہم اکثر بات بھی کرتے ہیں آج کل کے دور میں، تو اسلام اسے بات کرتا ہے. تو زکوٰۃ کا جو ایک کنسیپٹ ہے وہ ان سب چیزوں کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے. آپ کے ارد گرد میں جو ایک پاورٹی ریٹ ہے، جو آج کل ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز والا ہی دیکھ لیں. میں ایک کلائمیٹ اسٹوڈنٹ ہوں اور نمیر اس بات کو ریلیٹ کر رہا ہوگا کہ ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز والا ہی دیکھ لیں تو اس میں پہلے آ جاتا ہے مطلب پاورٹی والا ایشو، پھر ہنگر والا تھا. تو یہ زکوٰۃ والے اسے یہ سارے آپ کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز بھی جو ہے اسے وہ ایڈریس ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، تو اللہ کے جو قرآن کے احکام ہے نا، اس سے آپ دنیاوی جو چیزوں کو اچیو کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اپنا لیا ہے وہ زمین میں بے بس کر دیں، مطلب وہ زمین میں کہیں بھاگ جائیں گے اور بے بس کر دیں گے، مطلب وہ اللہ کو بے بس کر دیں گے. وہ یہ ہرگز نہ سمجھے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. مطلب وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بھاگ جائیں گے. اللہ نے دوبارہ سب کو زندہ کرنا ہے، وہ چاہے جہاں بھی ہوں گے، چاہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پوری زمین پر بھی پھیلا دو، قیامت والے دن آخرت میں اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کرنا ہے، اور پھر ان کا حساب ہوگا. اور پھر جن لوگوں نے کفر کیا ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد والی آیات یہ اب پہلے منافقوں کا اور ایک وہ والی بات ہوتی ہے. اب یہ اس اگلی والی آیات جو ہیں یہ پھر سے وہ سوشل جو ہے یہ اسپیکٹس کے اوپر ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ والی آیات مطلب کچھ عرصے بعد جو ہے نازل ہوئی ہوں. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والا، جو غلام تمہاری ملکیت میں ہیں اور تم میں سے جو بچے ابھی بلاغت تک نہیں پہنچے، ان کو چاہیے کہ وہ 3 اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں تمہارے پاس آنے کے لیے. مطلب نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھا کرتے ہو، نماز عشاء کے بعد. اور یہ 3 وقت تمہارے پردے کے اوقات ہیں. ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی تنگی ہے نہ ان پر. ان کا بھی تمہارے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے، تمہارا بھی ایک دوسرے کے پاس. اور اللہ اسی طرح اپنی آیات کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہارے بچے بلاغت کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیا کریں جیسے ان سے پہلے بالغ ہونے والے اجازت لیتے رہے. اللہ اسی طرح اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی. اچھا، اب یہ ایک سوشل ایسپیکٹ
کو یہ ایڈریس کیا ہے، اور اس میں تین اوقات کی بات آئی ہے. ایک جو فجر سے پہلے کا وقت جو سونے کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ دوپہر کا وقت ہے، جب انسان تھوڑی دیر کے لیے وہ جو ہے تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے جاتا ہے، ایک پاور نیپ کے لیے کائنڈ آف، یا کوئی اس طرح. تو وہ ایک وقت ہوتا ہے جب وہ جس کو ہم بریک بھی کہتے ہیں، مطلب بریک لیتا ہے اپنی جو اس کے بزنس چل رہا ہوتا ہے یا وہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس سے. اچھا، اس کے بعد ایک رات کا وقت جو عشاء کے بعد کے جب سونے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ہاں، کلولا، بالکل بالکل. تو یہ 3 وقت میں اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے جو غلام ہیں اور تمہارے جو بچے ابھی تک بالغ نہیں ہوئے، ان کو اجازت لے کر تمہارے پاس آنا چاہیے، کیونکہ یہ پردے کا وقت ہے. ہو سکتا ہے کہ تم اس وقت جو ہے اس وقت کوئی اپنے کسی پرائیویٹ عمل میں ہو، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے اس وقت تمہارے پاس آ جائیں تو وہ تمہارے لیے ایک شرم کا باعث ہو جائے گا، اور ان کے لیے بھی. اچھا، یہاں غلام کے علاوہ جو ہے وہ لونڈیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، جس پر جو سارے مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں لونڈیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور یہ 3 وقت کے علاوہ وہ پھر مطلب نارملی آ سکتے ہیں. اچھا، ان 3 وقت کے علاوہ اگر نارملی وہ آتے ہیں اور کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ تم اس وقت کسی جو ایسے عمل میں ہو، تو پھر جو ہے وہ جو اس کا گناہ ہوگا تو وہ تمہارے سر پہ ہوگا، وہ ان کے سر پہ نہیں ہوگا. ان کو صرف تین وقت میں اجازت لینی ہے، کیونکہ وہ پھر تمہارے اوپر ہے نا کہ تم جو ہے ہر وقت جو ہے اس کام میں تو نہ لگے رہو. ٹھیک ہے، یہ پہلے کے دور کے لیے تھا، مطلب پہلے کے اس میں تھا کہ وہ دروازوں والا ایک معاملہ نہیں تھا اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، تو اس میں زیادہ جو ہے اس کی جو ایک ضرورت تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آتا ہے کہ جو تمہارے بالغ بچے ہو جاتے ہیں نا، تو وہ ان 3 وقت پر بھی جو ہے تم سے اجازت لے کر آئیں گے، جیسے نابالغ جو ہیں، اور اس کے علاوہ باقی اوقات میں بھی، کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب اپنے ماں باپ کے پاس بھی جا رہے ہو اپنے، تو ان سے بھی اجازت لے کر جاؤ. ٹھیک ہے، آئی تھنک یہ ہم نے سورۃ الحجرات میں نمیر ڈسکس کیا تھا کہ سورۃ النور میں. میرا خیال ہے سورہ نور کی سٹارٹ کی آیات ہاں، میں سٹارٹ میں نا، کہ اس میں تو ان کے لیے باقی ہر اوقات میں جو بالغ ہو جائے ان کے لیے ہر اوقات میں انہوں نے اجازت لے کر جانی ہے. ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ کے پاس. تو اور نابالغ بچوں کے لیے جو ہے وہ یہ والا ایک جو 3 وقت ہیں، اور ان کے جو غلام اور لونڈیاں ہیں تو ان کے لیے بھی یہ 3 وقت ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 2 بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی. تو اللہ کوئی شرم محسوس نہیں کرتا اس کوئی ایسی بات کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، جو تمہاری لائف کے جس کو ہم لوگ جو ہے ایک وہ کرتے ہیں، مطلب ایک حیا والا معاملہ ہوتا ہے انسانوں میں آپس میں، ہمارے میں ہوتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ اس کو اپنی آیات کھول کھول کر اس میں بیان کرتا ہے کہ یہ والے جب تم ایسی حالت میں ہو کہ تم اپنے کپڑے اتار کے تم نے رکھے ہوں، تو اس وقت تم اپنے جو تمہارے نابالغ بچے ہیں ان کو یہ بات جو سکھانا تمہارا کام ہے کہ ان 3 جو اوقات ہیں ان میں تم نے ہم سے اجازت لے کر آنا ہے، اس کے علاوہ تم آ سکتے ہو. تو میری طرف سے اتنا ہی تھا، باقی نمیر آپ ایڈ کریں. ہاں، بہت شکریہ. ایک تو بہت اچھا جو ہے وہ اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک ایک اینڈ ٹو اینڈ ڈسکرپشن آپ نے دے دی، وہ مطلب بہت جامع قسم کی تھی. ایک دو چیزیں، ایک ہمیں جو 53 نمبر آیا تھا وہاں سے ہمیں مطلب ان ساری جتنی بھی ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ کی آیات، ہم اس میں ہمیں اس آرکی ٹائپ آف لوگوں کی جو ہے نا ہمیں نشانیاں مل جاتی ہیں. اب جیسے یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ بات بات پہ بہت ایکسٹریم قسمیں کھا رہا ہے یا وعدے کر رہا ہے کہ بھائی میں تو بڑا یہ ہوں، میں بڑا وہ ہوں، اور لیکن اینڈ ٹائم پہ وہ جو ہے وہ نہیں اپنی باتوں کے اوپر جو ہے وہ پورا اترتا، تو یہ ہمارے پاس کلیئر ایک نشانی آ گئی کہ منافق کی ہے. منافق ضروری نہیں کہ وہ دین کا منافق ہو، وہ ایک منافقت جو ہے وہ ایک انسان
کے اندر کی ایک خصلت ہے، وہ کسی بھی قسم کا منافق ہو سکتا ہے، وہ جو اپنی زبان کے اوپر نہیں ٹکتا. تو یہ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ کلیئر ایک نشانی آ گئی. اچھا، اس کے بعد جیسے آپ نے وہ والی بات کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر جو نبی کے ذمہ کام تھا وہ انسانوں کے پاس جو تھا وہ میسج کو کلیئرلی پہنچا دینے کا کام تھا. اس کے بعد جو باقی رسپانسبلٹی ہے وہ انسان کی اپنی ہے کہ وہ اس کو کہاں تک اس کے اوپر پوری طرح عمل کرتا ہے نہیں کرتا. مطلب اس سے یہ لیا گیا کہ کوئی جو ہے وہ کل کو اٹھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہے وہ یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ بھائی انہوں نے ہمارے سے یہ کام نہیں کروایا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس چیز سے ہمارے نبی کو پروٹیکٹ کر دیا کہ بھائی ان کا کام تمہارے سے کروانا نہیں ہے. انہوں نے اس کا وہ جس کو کہتے ہیں نا انفورسمنٹ نہیں ہے، انہوں نے تمہیں میسج پہنچا دیا، انہوں نے تمہیں بات بتا دی، اب اس بات کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے اور کرنا ہے کہ نہیں کرنا اس چیز کا فیصلہ جو ہے وہ اس کا حق تمہیں ہے. اچھا، پھر ایک جو یہ آیت نمبر 55 جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ بتا دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے زمین میں خلافت دے گا. لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اچھا، اب زمین کی خلافت کا مطلب ہے کہ زمین کی لیڈرشپ دے دے گا. اب زمین کی لیڈرشپ کا یہ مطلب ہے کہ جو ایک میجورٹی پارٹ آف لینڈ کے اوپر جو سسٹم پریویل کر رہا ہوگا یا رول کر رہا ہوگا تو اس کا مطلب وہ دین کی وہ اس زمین کی مطلب جو ہے وہ خلافت ہے. تو اگر میں آج کل کے ٹائم سے اس کو ریلیٹ کروں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ٹائم پہ کوئی بھی ایسی نیشن یا کوئی بھی ایسا سسٹم یا کوئی بھی ایسی قوم ہے جو پریکٹیکلی جو ہے وہ خلیفتم فی الارض ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین پہ جو ہے وہ خلیفہ کا رول، اللہ کا خلیفہ کا رول جو ہے وہ پلے کر رہی ہے. اچھا، اب اس کا جو تھوڑی سی اگر اس کو ریلیٹ کریں ہمارے جو دور تھا نبوت کا، اس کے حوالے سے یہ اس طرح ہے کہ بہت جو اسپیشلی ہمارے مہاجرین صحابہ کرام تھے وہ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینہ میں انہوں نے ایک جو ہے وہ ریاست اسٹیبلش کی، ایک سسٹم اسٹیبلش کیا، وہاں پہ پریویل کرنا شروع کیا. تو سب سے پہلے جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر جو ہے وہ مسلمانوں نے خود ہی ایک جو ہے وہ ایک جنگ پلان کی تھی کفار کے اوپر. پھر اس کے بدلے کے طور پہ کفار جو ہے وہ ہود کے مقام پر آئے، وہاں پہ پھر ایک جنگ ہوئی. پھر اسی طرح غزوہ حنین ہوئی، پھر غزوہ خندق ہوئی، غزوہ تبوک ہوئی. تو جب یہ غزوات پے در پے آ رہی تھی نا، اب ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ٹائم جو ہے نا ہجرت سے لے کے اور اس کا فتح مکہ تک کا یہ صرف 10 سال ہیں. اب اس 10 سال میں پے در پے جنگیں ہو رہی ہیں، یہ غزوات ہو رہی ہیں. ایک تو غزوات ہیں جو بڑی جنگیں ہیں، اس کے علاوہ مختلف جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں جو ہمارے پاس روایات میں آتی ہیں، کبھی یہودیوں سے، کبھی ان سے، کبھی ان سے. تو جو صحابہ کرام ہے نا وہ الرٹ پوزیشن میں ہوتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں نا آج کل کے ریڈ الرٹ ہوا ہوا ہے، تو وہ سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ بہت ہائی الرٹ میں ہیں. تو وہ اس قسم کا ہی ماحول تھا کہ ہر وقت صحابہ کرام جو ہے نا وہ الرٹ رہتے تھے، چوکنا رہتے تھے، اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھتے تھے کیونکہ پتہ نہیں ہوتا تھا کس وقت کہاں سے کوئی حملہ ہو جائے. تو اسی طرح اسی ٹائم کے دوران ایک جو صحابی ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ ہمارے اوپر یہ وقت کبھی ختم نہیں ہوگا کہ ہم اسی طرح اپنے ہتھیاروں کو خود سے دور کر دیں اور ہم امن و امان سے رہ رہے ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے مسکرا کے کہا کہ بالکل ایسا وقت آئے گا کہ جب تم اپنے ہتھیاروں کو اپنے سے الگ کر دو گے، تم اپنی مجالس جو ہیں وہ بالکل آرام اور سکون سے کرو گے. تو اس ٹائم پہ جو اللہ کی یہ والی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی، جو کہ اللہ کی طرف سے کنفرمیشن تھی کہ جو اللہ نے پرومس کی ہوئی خلافت وہ مسلمانوں کو ملے گی. اسی کے ساتھ ایک اور واقعہ ہوتا ہے غزوہ خندق کے ٹائم پہ، جب ایک خندق کو کھودتے ہوئے ایک چٹان آ گئی تھی بیچ میں، جس کے اوپر حضرت عمر نے بھی ٹرائی کی، اور پھر میرا خیال ہے میں اگر کنفیوز نہیں کرا واقعہ تو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے اوپر ضرب لگائی تھی، لیکن وہ چٹان جو ہے وہ کسی بھی صحابی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی. تو پھر آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، اور پھر انہوں نے کدال پکڑا اور اس کدال سے 3 ضربیں لگائیں اور وہ چٹان ٹوٹ گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انہوں نے پہلی ضرب لگائی تو انہوں نے کہا کہ جب پہلی ضرب لگانے سے چنگاریاں اٹھیں تو مجھے فارس کے، ایران کے جو ہیں وہ خزانے دکھائے گئے. پھر اسی طرح انہوں نے کہا کہ جب میں نے دوسری ضرب لگائی تو مجھے روم کی جو ہیں وہ زمینیں یا باغات دکھائے گئے. اور پھر تیسری دفعہ جب انہوں نے ضرب لگائی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یمن کے محلات
جو ہیں وہ دکھائے گئے، جو جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان تمام جگہوں کی جو فتح ہے وہ اس کی بشارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل کے تھرو اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی. اور پھر وہ یہ ہم نے دیکھا کہ عہد رسالت کے اندر ہی جو ہے وہ کافی سارے جو بادشاہ ہیں یا حکمران تھے ان تمام لینڈز کے، ان تک جو ہے وہ پیغام جو ہے اسلام کا وہ پہنچ چکا تھا. بہت ساروں نے پازیٹیولی رپلائی کیا، بہت ساروں نے نیگیٹیولی رپلائی کیا. جو بارگاہ رسالت میں کئی حکمرانوں نے جو ہے وہ ہدیے اور تحائف بھی بھیجے. اور پھر الٹیمیٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت عمر کے دور میں اور پھر حضرت عثمان کے دور میں فارس جیسی ایک بڑی جو سپر پاور تھی، پھر روم اور یمن بھی ایونچولی، یہ سارے جو خطے ہیں یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، جس کے بعد مسلمانوں کو زمین کے اندر جو ہے وہ خلافت دے دی گئی. تو یہ اس آیت کا تھوڑا سا پس منظر ہے، اور ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا. پھر آیت نمبر 56 کے اندر عبادت آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی ہے. ہمارے پاس 3 رولز جو دے دیے گئے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے. ایک آ گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرو. اللہ کے نبی کی اطاعت کی جو آپ نے اگزامپل دی نا، کہ جیسے آپ کو، میں اس کی تھوڑا اور پریکٹیکل اگزامپل دوں کہ جب آپ نے اپنے باس سے کوئی فیور لینی ہو، کوئی چھٹی مانگنی ہو یا اس طرح کا کوئی کام کرنا ہو، تو یا اپنے سپروائزر کے پاس جا کے اس سے کوئی فیور لینی ہو، تو آپ کی ہمیشہ ٹرائی ہوتی ہے کہ آپ اس کا جو فیوریٹ امپلائی یا کوئی فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہے آپ اس کے تھرو کہلوائیں یا اس کو ساتھ لے کے جائیں، یا اس سے کہیں کہ یاد رہا جا کے کہہ دینا میری بات کر دینا اس طرح، کیونکہ تمہاری بات مان لے گا، تمہاری جو ہے زیادہ فرینکنیس یا کلوزنس ہے. تو یہ وہی والا معاملہ ہے کہ کیونکہ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا کہ پیغمبر کی جو ہے وہ اطاعت تمہارے پہ فرض ہے، جہاں جہاں کہا اطیعوا اللہ وہاں کہا اطیعوا رسول، تو یہ ہمارے پاس ایک جس کو کہتے ہیں ایک چابی آ گئی ٹو ان لاک دا بلیسنگز آف اللہ تعالیٰ، کہ جب تم نبی کی اطاعت کرو گے تو تمہیں اللہ کی جو ہیں وہ رحمتیں ملیں گی. اچھا، پھر ایک یہ شورٹی دے دی مسلمانوں کو تاکہ وہ ڈپریس نہ ہو، اور یہ بہت اچھی ڈپریشن کے اگینسٹ جو ہے وہ شورٹی ہے. مطلب جہاں جہاں مسلمان جو ہیں وہ ان کے اوپر قابض ہو رہے ہوں، جو ایول فورسز ہیں یا ڈس بلیورز ہیں، اور وہ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہوں، تو وہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جو ڈس بلیورز ہیں یا نان بلیورز ہیں یہ مجھ سے بچ کے کہیں نکل جائیں گے. ان کو آخر کار بے شک وقتی طور پہ لگ رہا ہو کہ بھئی یہ بڑی فاتح قوم ہے اور یہ ہمارے اوپر غلبہ پا لیا اور ہم جو ہے وہ مظلوم ہے ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیونکہ اپنا وعدہ پورا کرنا ہوتا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے وعدہ کر لیا کہ یہ جو ہیں وہ زمین میں بچ کے کہیں نہیں جائیں گے. ان کے لیے ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہی ہے، جہنم کی آگ ہے، اور بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. بئس المصیر کا ورڈ یوز کیا. اچھا، پھر 58 59 آیات یہاں پہ ذرا مضمون ہے وہ چینج ہو رہا ہے، سوشل آداب کی طرف آ رہا ہے. اور جیسے ہم نے وہ سٹارٹ میں پڑھا تھا وہاں پہ ہمیں بڑی ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتا دیا تھا کہ اگر تم نے کسی کے گھر کے اندر انٹر ہونا ہے تو اس کے کیا آداب ہیں. تمہیں مطلب سائٹ پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ 3 بار پرمیشن لینی ہے، اور اگر کوئی بندہ نہیں کھولتا تو تم نے اس سے بدگمانی نہیں کرنی ہے چیک. مطلب ہم نے اس ٹائم پہ بڑی ڈیٹیل کے اندر وہ سارے آداب ڈسکس کر لیے تھے. یہاں پہ جو ہیں وہ اس میں میری نظر میں یہ جو آداب ہے یہ ان آداب سے بھی زیادہ سگنیفیکینس رکھتے ہیں. یہ گھر کے اندر کے آداب ہیں. اب جو گھر کے ممبرز ہیں انہوں نے ایک دوسرے کی پرائیویسی کا، اب ہمارے یہاں پہ بڑا جو ہے کیا کہتے ہیں ایک سوشل سٹرکچر، اسپیشلی جس کو میں کہتا ہوں دیسی سوشل سٹرکچر جو ہے، جو دیسی گھر کا یونٹ ہے، اس میں یہ بڑا کامنلی سننے کو ملتا ہے بھائی تمہیں کس بات کی پرائیویسی چاہیے، یا تمہاری کس بات کی پرائیویسی، یا ماں باپ سے کس قسم کی پرائیویسی، یا بچوں کی کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی، شادی کے بعد پرائیویسی لے لینا. اس طرح کی چیزیں جو ہمیں بڑی سننے کو ملتی ہیں، جو کہ پھر اگین ہمارے دین سے بہت دور چلی جاتی ہیں، جس کو ہمارے کلچر کے تھرو بڑے غلط طریقے سے جو انکارپوریٹ کر دیا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ تمہارے جو بچے ہیں، ایون نابالغ بچے، ان کا بھی اجازت لینا تو جو ہے وہ فرض کر دیا ہے، بے شک 3 اوقات پہ، لیکن ان 3 اوقات پہ بھی جو ہے وہ بھی بغیر اجازت کے تمہارے پاس جو ہے وہ نہیں آ سکتے، انہیں اجازت لینی ہے. اور وہ 3 اوقات جو بڑے سگنیفیکینٹ ہیں، ایک تو پوری رات کا ہے، تمام پہر ہو جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے عشاء کے بعد
اور فجر تک کا جو ٹائم ہے وہ ساری رات اس میں کور ہو جاتی ہے. تیسرا جو ہے وہ کیلولے کا ٹائم ہے دوپہر کا, جب تم اپنے گھر میں آرام سے ریسٹ کرنا ہوتا ہے تم نے, تو ظاہر ہے وہ ٹائم وہ ہے جب بندہ اپنے ایزی فیل کر رہا ہوتا ہے یا نہیں اس طرح سے ڈریس اپ ہوتا ہے فلانا, جو بھی اس کی مطلب اندر ٹیکنیکلٹیز ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ کہ یہ والا جو نیریٹو ہے کہ پرائیویسی نہیں ہوتی, ایسا نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ ہر بندے کو اس کی ایک انڈیویجول پرائیویسی کو دیتا ہے اور سیکیور کرتا ہے. اب ہم بڑی ایزیلی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی جو باڈی ہے, انسان کی ایگزسٹنس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا, اور کسی بھی چیز کا جو بہترین اس کے استعمال کا طریقہ ہے وہ اس کے کریٹر سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا. اب آپ نے فریج یوز کرنا ہوتا ہے تو فریج کو کے استعمال کا بہترین طریقہ اس کے ساتھ لکھے ہوئے مینول میں آتا ہے جو اس کے بنانے والے نے آپ کو دیا ہوتا ہے. اسی طرح آپ جب موبائل فون لیتے ہیں, آپ اسمارٹ واچ لیتے ہیں, اب آپ کو اسمارٹ واچ نہیں پتا کیسے یوز کرنی, آپ اس کا مینول پڑھیں گے. تو اسی طرح انسان کی آپریشن کا, انسان کی جو فطرت ہے, اب اس کی انسان کے مینٹل جو سوچ ہے, انسان کی فزیکل نیڈز, ان سب کا جو مینول ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں دے دیا. تو جب قرآن پاک نے یہ کہہ دیا کہ پرائیویسی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے, بچے کی بھی کرتی ہے, اس کے ماں باپ کی بھی کرتی ہے, اور کیونکہ میں نے جیسے یہ بات کی کہ یہ والی جو پرائیویسی کے انسٹرکشنز ہیں یہ زیادہ سگنیفیکنٹ ہیں اس سے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ گھر کے اندر کیسے داخل ہونا ہے. گھر کے اندر داخل ہونے کی بھی آداب ہے اور گھر کے اندر رہنے کے بھی آداب. تو اسی طرح جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور میرا خیال ہے غالباً بخاری اور مسلم یہ دونوں میں ہے, جہاں پہ کہا گیا ہے کہ جب بچے جو ہیں وہ 7 سال کی عمر سے زیادہ ہو جائیں اور نماز, تو ان کو نماز کے لیے سختی کرو. اور ساتھ ہی اس حدیث کا دوسرا حصہ ہے کہ ان کے اور اپنے بستر جو ہیں وہ جدا کر دو. تو بستر جدا کرنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہاں پہ ان کو جو ہے وہ پرائیویسی دینی ہے. تو یہ والی بات ہے. اور پھر وہی اینڈ پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آیتیں ہمارے لیے کھول کھول کے بیان کرنی, کیونکہ ظاہر ہے ایک تو یہ والا پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرم نہیں رکھتا, اور تیسری یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کریٹر ہی آپ کو جو ہے وہ چیزیں اوپنلی نہیں بتائے گا, تو ظاہر ہے انسان کو کہاں سے پتہ چلے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے, اور کیونکہ اس کے بعد کوئی ڈیوائن میسج انسان کے پاس نہیں آنا تھا اور ایک سوشل اسٹرکچر جو ہے وہ ایگزسٹ کرنا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے انتہائی جامع انداز میں, خوبصورت انداز میں, اور جس کو کہتے ہیں بڑی کلیئرلی ہر قسم کی جو کنفیوژنز انسان کے ذہن میں آ سکتی تھیں وہ ہمارے تک پہنچا دی ہیں. اور اگر اور اس کی وہی پلی ہے جو کل کو کوئی بندہ اگر یہ کہے گا کہ بھائی مجھے پتہ ہی نہیں تھا, تو وہ پتہ نہ ہونا ہمارے اینڈ سے نااہلی ہے, وہ اللہ کے اینڈ سے یا اللہ کے رسول کے اینڈ سے نااہلی نہیں کہ انہوں نے ہمارے تک میسج نہیں پہنچایا, وہ ہماری نااہلی ہے کہ وہ ہم میسج کو جو ہے وہ اپروچ نہیں کر رہے. تو میں خیال ہے دیٹس آل فرام مائی سائڈ. بالکل آپ نے بہت ہی بہترین طریقے سے جو ہے اس پر روشنی ڈالی ہے, اور یہ والی بات مجھے مطلب بہت پسند آئی جو آپ نے کہا کہ ایک جو مخلوق ہے اس کا کریٹر ہی اس کو جو ہے اس کے رولز, اس کو چلانے کے طریقے بتا سکتا ہے. تو بالکل یہ صحیح بات ہے. اچھا, میں اس والی آیت پہ ایک میرے ذہن میں بات آئی وہ جس میں تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں خلیفہ بنائے گا اور تم مطلب اللہ کی اطاعت کرو اور وہ سارے معاملات جو, تو اس سے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ابھی آج کل کے دور میں ہم مسلمان جو ہے یہ روتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے اوپر تو ظالم حکمران ہیں, اور دنیا میں جو بھی مطلب اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ایک مطلب ذلت کا سامنا ہے. تو اس کے تو میرے خیال سے ہم اس دین پر پھر سیدھے میں چل ہی نہیں رہے, کیونکہ اگر ہم اس طریقے سے چل رہے ہوتے ایز اے قوم تو ہمارا جو ہے وہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہمیں خلیفہ بنانے کا, تو میرے خیال سے ہمیں پہلے خود کو دیکھنا چاہیے کیا ہم اس دین پہ چل رہے ہیں, کیا ہم ان جو ہے احکامات کو فالو کر رہے ہیں جو اللہ نے ہم تک پہنچائے ہیں, ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کرنے کا. اگر ہم نہیں کر رہے وہ, تو پھر ہم یہ کوئی گلا نہیں بنتا کہ ہم ابھی مطلب مظلوم ہیں اور ہماری جو خلافت نہیں آ رہی ہے, ہم لوگ کی حکمرانی نہیں آ رہی. اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم اس آیت کو تھوڑا سا اسٹرکچرلی جو اس کا بریک ڈاؤن ہے نا وہ کریں, تو وہاں اللہ تعالیٰ نے, اچھا اب یہ شروع سے جو ایڈریس ہے وہ
اللہ کا اپنے رسول اور ایمان والوں سے چل رہا ہے. اور اس کے یہاں آیت کے سٹارٹ میں اللہ نے لکھا ہے الذین آمنوا منکم، وہ لوگ تم میں سے جو ایمان لائے اور وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے زمین میں خلافت دے دے گا. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کو ایز اے ہول بھی جو ہے وہ خلافت نہیں ملتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ظاہر ہے کیونکہ مسلمانوں کی بھی مختلف جو ہیں وہ قومیں ہیں، کوئی عرب ہیں، عجم ہیں، پھر ادھر اجمیوں میں ہمارے پاس یہ ہندوستان کے مسلمان آ جاتے ہیں، پھر افریقن مسلمان ہیں. تو ان میں سے بھی جو جماعت خاص طور پہ جو ایمان لائے گی اور نیک اعمال کرے گی. اب ایمان لانے کا مطلب بھی وہ صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے، وہ بھی ہم نے پچھلی آیات میں دیکھ لیا تھا کہ جو تم میں سے صرف کلمہ پڑھ لیا تو وہ ان کے دل میں اگر کہیں پہ شکوک و شبہات رہے تو پھر وہ پراپر طریقے سے ایمان نہیں لائے. تو ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ پھر آپ نے کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں رکھنا، اپنی ذات کو پوری طرح سے آپ نے ہینڈ اوور کر دینا اللہ تعالیٰ کے، اور پھر جو ہے وہ پوری طرح سے عمل صالح کرنے. جتنے احکامات اللہ تعالیٰ کے، جب آپ کی زندگی جو ہے وہ مجسم دین اسلام پر آ جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا وعدہ پورا کر کے دے گا آپ کو. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور آئی تھنک جو آیات میں بہت ہی امپورٹنٹ مطلب ٹیچنگز ہیں جس کو فالو بھی کرنا چاہیے اور اپنے جو ہے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہیے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان سب چیزوں کو جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں اور جو آگے بھی پڑھیں گے، جو سمجھیں گے، اس کو اپنی زندگی پر جو ہے اس کو اپلائی کرنے کی. جی آمین آمین انشاءاللہ. تو آج کے پھر ہم سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. آج کا جو سیشن تھا وہ ویسے سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اس میں بہت انفارمیشن تھی. اور دوسرا یہ کہ اب الحمدللہ ہمارا کل جو ہے وہ ہم جماعت الوداع کو اپروچ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری ساتھ یہ بھی ٹرائی ہے کہ جو اقرا کا فرائیڈے اسپیشل ایپیسوڈ ہے وہ آخری ہمارا فرائیڈے اسپیشل ایپیسوڈ ہے، اور اس میں ہم ایک کمپلیٹ وے فارورڈ اسلام کو ہم کیسے لے کے چل سکتے ہیں ہم وہ ڈسکس کرنے ہوں گے. تو اگین ہمارے اس میں ہم گائیڈنس لے رہے ہوں گے ڈاکٹر بوکر صاحب سے. تو وہ ہمارا سیشن جو ہے وہ آخری اقرا کا فرائیڈے اسپیشل ایپیسوڈ ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہماری ٹرائی ہے کہ انشاءاللہ ہفتے کے دن اسی ٹائم رات 11:30 بجے ہماری سورہ نور بھی جو ہے وہ کمپلیشن تک پہنچ جائے گی. تو اب ہماری جو اگلی آیات ہیں وہ ہم رکھتے ہیں آیت نمبر 60 سے 64، 5 آیات ہیں وہ ہم اپنے سیٹرڈے والے سیشن میں انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے. اور اس کے بعد ہم اس کو کیسے لے کے چل رہے ہوں گے وہ پھر اس سیشن کے اندر جو ہے وہ تبھی ڈسکس کر لیں گے. تو جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.